فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو جمعے کے دن میری ذات پر درود پاک پڑھے گا میں اس کے درود پاک کو خود سنوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ظہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی سنیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، پس اللہ کے نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے جہاں ہمیں درود پاک پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے کہ جمعے کے دن محبت اور شوق سے درود پاک پڑھیں گے تو ہمارا درود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ وہیں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تمام رسول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جمعے میں ہمارا موضوع ہے وہ ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ذی الحج کے مہینے میں ایک مجوسی تھا مغیرہ بن شیبہ، اس کا غلام لولو فیروز نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر بستر علالت پر رہ کر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے وصال کیا۔ ذی الحج کے مہینے میں آپ پر حملہ ہوا اور یکم محرم کو آپ نے دنیا فانی سے کوچ کیا، اور پھر آپ کا مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بنایا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنایا گیا۔ تو آج ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے باری تعالیٰ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے خاص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا رسول اللہ کا یہ مقبول ہوا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی دعا کی برکت سے آپ اسلام سے بہرہ ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ مورخین نے کچھ یوں لکھا ہے۔ بعض روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ کفار نے مل کر یہ ایک میٹنگ اور مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے پایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دی جائے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، الیاذ باللہ۔ اور اب یہ طے پانے کے بعد اب اس پر مشورہ ہونے لگا، اب یہ کام سر انجام کون دے گا؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونت لی، اور بعض روایت میں یوں لکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں موجود ہیں، جب آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ 39 لوگ اسلام لا چکے، آپ کو بڑا غصہ اور جلال آیا اور تلوار نکالی، اور غصے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کرنے کے ارادے سے نکلے، اور فرمایا کہ اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ راستے میں شخص مل گیا، اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ 39 لوگ اسلام لا چکے، اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں نکلے، اس شخص نے کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا عمر وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن
اور बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। उसी तरह जलाल के अंदर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बहनोई के घर चले गए। आपके कदमों की आहट पाकर वो सूरत ताहा की तिलावत कर रहे थे, वो आसमानी नोश्ते छुपा दिए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बहन को, बहनोई को इतना मारा कि लहू लहान कर दिया। लेकिन आपकी बहन ने कहा, ऐ उमर, हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा भी बहा दोगे तो हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं छोड़ेंगे। अब ये इस्तिकामत देखकर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल पसीज गया, नरम पड़ गया। कहा कि अच्छा ला दिखाओ, तुम क्या पढ़ रहे थे, लाओ मुझे भी दिखाओ। आपकी बहन कहने लगी, ये अल्लाह का कलाम है, इसे बेतहारत नहीं छू सकते, जाओ तहारत करके आओ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहारत करके आए। अरे वो उमर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने चले थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और वो कुरान ईमान की चाशनी बनकर एक एक हरफ हज़रत उमर फारूक आज़म की सीने में उतरता रहा। अरे वो उमर जो कत्ल करने चले थे, मोहम्मद अरबी के कदमों में आते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो आप 40वें मुसलमान थे जो कहते थे मैं 40वां होने नहीं दूंगा। तो मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जो लक़ब था वो लक़ब ये था अल मुवफ़्फ़िक़ु रायु बिल किताब। वो उमर जिनकी राय किताबुल्लाह से मुवाफ़क़त करती है, ये आपका लक़ब था। कि इधर हज़रत उमर फारूक आज़म ने मशवरा दिया, इधर हज़रत उमर फारूक आज़म ने राय पेश की, उधर आपके राय की, आपकी चाहत के, आपके फैसले के मुताबिक कुरान मजीद की आयत करीमा उतरा। इसलिए आपका लक़ब ये पड़ गया अल मुवफ़्फ़िक़ु रायु बिल किताब, जिनकी राय किताबुल्लाह से मुवाफ़क़त करती। उलमा ने कमोबेश 21 आयात बयान की है। कमोबेश यहाँ पर बताना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो वो उमर होता। और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के में जलाल इतना था, कोड़े के अंदर बड़े बड़े सूरमाओं के तलवारों में वो जलाल नहीं था, वो रोब नहीं था जो हज़रत उमर फारूक आज़म के कोड़े में रोब दबदबा था। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गली से गुजर रहे हैं, आपने एक नौजवान को देखा, वो बगल के अंदर शराब छुपा ऊपर से चादर ओढ़े जा रहा है और जो ही उसकी नजर सामने आते हुए हज़रत उमर फारूक आज़म पड़ती है, वो आपके डर से थरथरा गया, कांपने लगा और अल्लाह की बारगाह में रोकर अल्लाह से माफी तलब करने लगा कि बारी ताला, मैं तुझसे सुलह करता हूँ, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस आज तो मुझे हजरत उमर फारूक आज़म के कोड़े से बचा ले। क्योंकि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदल किया करते थे और उसी वक्त हद कायम किया करते थे। आपके हाथ में हर वक्त कोड़ा रहा करता था। वो कहने लगा है बारी ताला, आज उमर फारूक आज़म के कोड़े से बचा ले, मैं आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो नौजवान जब करीब आया, आपने कहा बगल में क्या छुपा के ले जा रहे हो? वो कहने लगा इनमें दूध है। आपने कहा दिखाओ। जब दिखाया तो उसमें वाकई दूध था। जब वो शख्स चला गया तो हाथ में गैबी से आवाज आई, ऐ उमर, ये शराब की बोतलें थी, लेकिन इस बंदे ने हमने सुलह कर ली, हमसे इस बात से तौबा कर ली, हमने इसको रुसवाई से बचा लिया और इसके शराब को दूध में बदल दिया। ये था हज़रत उमर फारूक आज़म का रोब दबदबा। जिस गली से आप गुजरते थे, शैतान वो गली तब्दील कर लिया करता था। इसलिए हुजूर फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जहां इतना जलाल, जहां इतना रोब दबदबा और वहां खबरगिरी कैसी। आप गलियों का रात को गश्त किया करते थे भेस बदल कर, ताकि अपनी रियायत के मामलात से बाखबर रहा जा सके। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक गली से गुजर रहे थे, एक मकान के अंदर से अरबी के अंदर
محبت بھرے نظم کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی ایک خاتون کی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی آج بڑا چاند آب و تاب سے چمک رہا ہے، ستارہ بھری رات ہے اور میں اکیلی ہوں، کاش میرا ساتھی بھی میرے پاس موجود ہوتا۔ اور اس کی محبت میں اشعار پڑھنے لگی۔ آپ نے اس مقام کی نشانی لگا لی، صبح کو خادم بھیجا، کہا کہ اس خاتون کو لایا جائے اور پوچھا جائے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ جو آپ نے فلان جنگ کے اندر جو لشکر بنا کے بھیجا ہے، کافی مہینوں سے میرا شوہر اس جنگ میں گیا ہے، اب میں اکیلی ہوں۔ آپ نے یہ سن کر ام المومنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی بھی تھی، ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان سے پوچھا عورت شوہر کے بغیر کتنی دیر تک صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 یا 4 مہینے۔ پھر آپ نے یہ لاگو کر دیا کہ کوئی بھی مجاہد 3 یا 4 مہینے سے زیادہ وہ اپنی زوجہ سے دور نہ رہے، 3 یا 4 مہینے واپس اپنے گھر آئے، تب سے یہ قانون بن گیا۔ لیکن اب ان لوگوں بڑا آفرین ہے کہ جو صرف پیسے کمانے کے لیے 10-10 سال 5-5 سال وہ گھر میں آتے نہیں، حق کے زوجت ادا نہیں کرتے، اور ایک تعداد لوگوں ایسے اب مسائل آتے ہیں ہمارے پاس کہ شوہر سر پہ نہیں باہر ہے، اب عورت کی بھی تقاضے، تو جس کو تو اللہ تعالیٰ صبر دے دے اور جو اپنے نفس کو مغلوب کر لے، ورنہ عورتیں بدچلن ہو جاتی، اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنے لگ جاتی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ بندے کی سعادت مندی میں سے ہے 3 چیزوں کا ہونا، ایک تو روزی رزق گھر کے قریب ہونا، یہ بندے کی سعادت مندی میں سے، سواری کا اچھا ہونا، اور تیسرا بیوی کا نیک متقی ہونا۔ تو گھر کے قریب ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے یہ میری زوجہ اگر میں گھر پہ نہ ہو تو میں گھر کی نگہبان بھی ہے، یہ میری زوجہ میرے گھر کی آیا بھی ہے، میرے گھر کے جو وہ کام کرتی ہے، اور فرمایا کہ یہ زوجہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے کہ مجھے حرام سے بچا لیتی۔ تو پھر آپ نے لاگو کر دیا کہ کوئی بھی 3 یا 4 من سے زیادہ اس لشکر میں نہ رہے، واپس گھر آئے۔ پھر ایک گشت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مکان کے قریب سے گزرے، اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہنے لگی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہنے لگی میں یہ کام نہیں کر سکتی، کہ ایک طرف تو ہم نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم وقت کے خلیفہ کا فرمان سنا کہ رسول اللہ کا حدیث ہے من غش فلیس منا، تو جو ملاوٹ کرے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ایک طرف تو ان سے بیعت بھی کریں بعد میں ان کی بیعت کی خلاف ورزی کریں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی کون سا امیر المومنین آ کے دیکھنے ہیں تمہیں؟